سال 1920 میں ایلیا ایوانوف سوویت سائنٹسٹ جس نے چمپینزی اور انسان کا ہائبرڈ بنانے کی کوشش کی۔ ایوانوف نے مادہ چمپینزی کو انسانی سپرم سے حاملہ کرنے کی کوشش کی۔ ایلیا آرٹیفیشل انسیمینیشن کا ماہر تھا۔ انسان اور چمپینزی کی جینیات کو سمجھنے کے لیے اور دیگر جانوروں کی طرح انسان اور چمپینزی کا ہائبرڈ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے تجربات انسان اور چمپینزی کے جینیات کو سمجھنے کے لیے کیے گئے۔ کیا دیگر جانوروں کی طرح انسان اور چمپینزی کا ہائبرڈ پیدا کیا جا سکتا ہے؟ گھوڑا اور زیبرا کی آپس میں بریڈ کر کے زورس وجود میں آتا ہے لیکن آگے اپنی نسل پیدا نہیں کر سکتا۔ بندر اور انسان نے مل کر کیا بچہ پیدا کر لیا؟ نیاندرتھالز کیا بندر تھے یا انسان؟ ڈارون اور ان جیسے سائنسدان کہتے تھے انسان بندروں اور گوریلا سے بنے۔ کیا بندر ہمارے دادا پردادا ہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دنیا میں اور کون کون سی اپوزٹ سپیشیز ہیں جنہوں نے آپس میں بریڈ کر کے نئی سپیشیز کو جنم دیا اور پھر اس نئی بریڈ کی نسل نے آگے نسل کشی کی؟ آئیے ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بندر اور انسانوں کے کروموسومز میں صرف 2 پوائنٹ کا فرق ہوتا ہے۔ چمپینزیز میں 48 کروموسومز ہوتے ہیں اور انسانوں میں 46 کروموسومز ہوتے ہیں۔ گھوڑا اور زیبرا کے آپس میں بریڈ کر کے زورس وجود میں آتا ہے لیکن یہ آگے اپنی نسل نہیں پیدا کر سکتا۔ میل لائن اور مادہ ٹائیگر سے لائگر وجود میں آتا ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جانور ہے کیٹ فیملی کا۔ پھر نر ٹائیگر اور مادہ لائنس سے ٹائگون وجود میں آتا ہے۔ ٹائگون وجود میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہ اپنے دونوں والدین کی خصوصیات لے کر پیدا ہوتا ہے لیکن یہ بھی اپنی نسل نہیں بڑھا سکتا۔ میل ڈنکی اور مادہ گھوڑی کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ خچر کہلاتا ہے اور یہ طاقتور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے گھوڑے اور گدھے کی نسبت۔ نر گھوڑا اور مادہ گدھی سے پیدا ہونے والا جانور ہنی کہلاتا ہے اور یہ خچر کی طرح ہوتا ہے لیکن خچر سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ زونکی زیبرا اور گدھے کی بریڈ ہوتی ہے، یہ بھی زورس کی طرح ہوتے ہیں اور دھاری دار نشانات کے ساتھ لیکن بانج ہوتے ہیں۔ یہ بیفالو عام گھریلو بھینس اور جنگلی بائسن کے ملاپ سے وجود میں آتا ہے اور ان سے ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے، دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ سب جانور جو میں نے ابھی آپ کو بتائے یہ سب بانج ہوتے ہیں لیکن ابھی تک صرف چند جانور ہی دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہائبرڈ بھی ہوں اور بانج بھی نہ ہوں۔ ڈینگو ڈاگ یہ ڈینگو اور گھریلو کتوں کی نسل ہے۔ کایو ڈاگ یہ کایوٹے اور گھریلو کتوں سے مل کر ایک نئی نسل پیدا ہوتی ہے، یہ بھی ہائبرڈ نسل ہے۔ وولف ڈاگ ہائبرڈ بھیڑیے اور گھریلو کتوں سے مل کر بنتے ہیں۔ گریزلی بیئر یہ گریزلی بیئر اور پولر بیئر سے مل کر بننے والی نئی سپیشیز ہے۔ میں نے جو مثالیں ابھی دی یہ سب اپنی نسل کو آگے بڑھا سکتے ہیں، یہ ہائبرڈ بھی ہیں اور اپنی نسل کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ ایوانوف کو سوویت یونین گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ کی گئی تاکہ مغربی افریقہ جا کر تجربات کر سکے۔ وہ 1926 میں پیرس سے پاسچر انسٹیٹیوٹ گئے، وہاں سے افریقہ میں ایوانوف نے مادہ چمپینزی کو انسانی سپرم سے حاملہ کرنے کی کوشش کی۔ اپنے پہلے تجربات میں وہ ناکام رہے اور کوئی بھی مادہ حاملہ نہ ہو سکی لیکن پھر ایوانوف نے ہار نہیں مانی اور واپس سوویت یونین آ کر پھر سے تجربات کی۔ ایوانوف نے واپس آ کر چند والنٹیئر خواتین تلاش کی۔ اب ایوانوف نے چمپینزیز کے سپرم لیے اور خواتین کو حاملہ کرنے کی کوشش کی لیکن ایوانوف کسی بھی سائنسی یا عملی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ پھر ایوانوف کو حکومت نے بنا کچھ بتائے اریسٹ کر لیا اور ہر قسم کے ایسے تجربات پر پابندی لگا دی۔ 1930 میں اسے قزاقستان کی ایک لیبارٹری میں بھیج دیا جہاں وہ 1932 میں فوت ہو گیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں ایوانوف کو گرفتار کیا گیا؟ آخر کیوں ایوانوف کو میڈیا سے بات کرنے پر پابندی لگا دی گئی اور کیوں اس کی موت اتنے پراسرار طریقے سے ہوئی؟ ایوانوف کے تجربات کو آج کے دور میں غیر اخلاقی اور غیر انسانی کہا جاتا ہے۔ انسان اور چمپینزی میں جینیاتی فرق اتنا زیادہ ہے کہ ہائبرڈ پیدا کرنا ہی ناممکن ہے۔ اگر ایوانوف کے تجربات غیر اخلاقی اور غیر انسانی ہیں تو انسانوں کو بندروں کی اولادیں کہنا بھی غیر اخلاقی ہے۔ لائن اور ٹائیگر کے پاس 38 کروموسومز ہوتے ہیں، گدھے میں 62 اور گھوڑے میں 64 کروموسومز ہوتے ہیں، زیبرا میں 32 سے 46 تک اور گھوڑے میں 64 کروموسومز ہوتے ہیں، بائسن اور کیٹل کے پاس 60 کروموسومز ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ صرف لائن اور ٹائیگر اور بائسن اور کیٹل کے کروموسوم ایک جتنے ہیں، باقی سب کے کروموسوم میں کتنا فرق ہے؟ بات بڑی سادہ سی ہے۔ بائسن جنگلی بھینس، گھریلو بھینس، یاک، مشک گائے یہ سب ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے آپس میں بریڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کسی اور جانور سے بریڈ نہیں کر سکتے۔ بس اتنا ہی ایوولوشن ہو سکتا ہے۔ ہیمیون، پریزوالسکی، زیبرا، ڈونکی، ہارس، کوایجر یہ سب ایک ہی فیملی سے ہیں جس کا آپس میں بریڈ ہو سکتا ہے۔ جیگوار، لیپرڈ، ٹائیگر، لائن، سنو لیپرڈ یہ سب ایک فیملی میں سے ہیں اور اس کی آپس میں بریڈ بھی ہو سکتی ہے اور یہ سب جانور دکھنے میں بھی ایک جیسے ہی لگتے ہیں۔ ابھی
بالکل اسی طرح انسانوں میں بھی ہے، فرق خود تلاش کر سکتے ہیں۔ ایک افریقی حبشی اور چائنیز انسان میں، اور ایک پاکستانی اور کورین میں، ایک جاپنیز اور ایک یورپین میں اتنا فرق ہوتا ہے۔ 7 بر اعظموں میں رہنے والے مختلف قسم کے انسان، یا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جیسے کیٹ فیملی میں کتنے ہی جانور موجود ہیں جو آپس میں بریڈ کر سکتے ہیں، کیٹل فیملی میں کتنے ہی جانور ہیں جو آپس میں بریڈ کر سکتے ہیں، کاپرا فیملی میں مختلف قسم کی بکریاں، بھیڑ جیسے آئیبیکس، نوبین گوٹ، ایلپین گوٹ، مارخور، یہ سب آپس میں بریڈ کر سکتے ہیں۔ ان سب جانوروں کی فیملیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ سب ایک جیسے دکھنے والے جانور آپس میں بریڈ کر سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک بندر، گوریلا، چمپینزی، بونوبوز سب ایک ہی جیسے بندر ہیں، لیکن یہ سب الگ الگ فیملیز ہیں۔ منکی، گوریلاز، چمپینزیز، بونوبوز، نیاندرتھالز، یہ سب الگ الگ فیملیز سے ہیں اور یہ آپس میں بریڈ بھی نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ساری دنیا میں بسنے والے انسان ایک ہی فیملی سے ہیں دکھنے میں، جیسے لائن، ٹائیگر، جیگوار کی طرح مختلف، لیکن آپس میں بریڈ کر سکتے ہیں۔ مضبوط جسم، گہری رنگت کے ساتھ زولو، ہاؤسا، مسائی قبائل، یہ سب افریقی نسل ہے۔ گورا رنگ، لمبا قد، پتلی چمڑی اور مختلف قسم کی رنگوں والے آنکھیں، انگریز، فرانسیسی، جرمن اور دیگر یورپی قومیں۔ گندمی رنگت، درمیانی چوڑی ناک، درمیانہ قد، عمومی طور پر پتلے جسم کے مالک لوگ جیسے بھارتی، پاکستانی، بنگالی وغیرہ۔ گوری رنگت، سیدھے بال، آنکھیں چھوٹی، ناک چھوٹی اور باز کی چپٹی جیسے جاپنیز، کورین اور چائنیز نسلیں۔ سرخی مائل، بھورا رنگ، عموماً درمیانہ قد، مضبوط پتلا جسم، گول یا بیضوی چہرہ، چوڑے گال، چوڑی پتلی ناک، آنکھیں چھوٹی، اوپر کی طرف جھکی ہوئی۔ نووا، مایا اور اینکا قومیں، یہ سب نسلیں انسانی نسلیں ہیں لیکن دکھنے میں بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور یہ ساری نسلیں آپس میں بریڈ کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جانداروں کی فیملی صرف آپس میں ہی بریڈ کر سکتی ہیں۔ چمپینزیز اور انسان کے کروموسومز میں صرف 2 کروموسومز کا فرق ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ آپس میں بریڈ نہیں کر سکتے۔ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 21 سے 30 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین اور آسمان پہلے ایک تھے، پھر ہم نے دونوں کو 47 سے 51، اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم ہی اس کو وسعت دے رہے ہیں۔ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين۔ سورہ فصلت آیت 11 سے 41۔ پھر اسی نے آسمان کی طرف رخ کیا جبکہ وہ دھواں تھا۔ بگ بینگ کی تھیوری کے مطابق 13.8 بلین سال پہلے کائنات انتہائی گرم اور کثیف حالت میں تھی، پھر اچانک ایک دھماکے سے یہ سارے ستارے اور کہکشائیں وجود میں آئی۔ صرف ہماری کہکشاں کا ڈایامیٹر 1,00,000 لائٹ ایئر ہے، اور اس کہکشاں میں 3 بلین سے بھی زیادہ سورج جو ہمارے سورج کی طرح ہیں دریافت ہو چکے ہیں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 33 سے 55 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے صاف اور دھواں ملے چھوڑ دیے جائیں گے تو پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔
तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को बिग बैंग क्लाउड जो कायनात के इब्तदाई मरहले में वजूद में आए उसके बारे में बताया जाता है, जिसका जिक्र कुरान में सूरह फुस्सिलत में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने सबसे पहले बिग बैंग क्लाउड का पता लगाया और इसी ने पता लगाया कि कायनात मुसलसल फैल रही है। आज से 1445 साल पहले क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे पता चलाया जा सकता था कि बिग बैंग हुआ था? जवाब है नहीं। कुरान में कैसे ये लिखा हुआ है? जवाब है अल्लाह का रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने ही बताया कि सब कुछ बनाने वाला अल्लाह है। उसी ने इंसान को बनाया, फिर उसी ने जमीन में भेज दिया। सूरह सजदा आयत नंबर 7 से 32, सूरह हजर आयत नंबर 15 से 26, सूरह बकरा आयत नंबर 2 से 30, सूरह रहमान आयत नंबर 4 से 55। इन सब सूरतों में अल्लाह बताता है कि इसने इंसान को कैसे बनाया। डार्विन और उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है जैसे एक रेगिस्तान में पहले डार्विन ने देखा कि एक चूहा जा रहा है। डार्विन ने उसके कदमों के निशान देखे, थोड़ा आगे गया तो मगरमच्छ के निशान नजर आए, थोड़ा और आगे गया तो शुतुरमुर्ग के पाँव के निशान नजर आए, फिर थोड़ा और आगे गया तो उसे बंदर के पाँव के निशान नजर आए, थोड़ा और आगे गया तो उसे अपने ही पाँव के निशान नजर आए। यहाँ डार्विन थ्योरी पेश करता है सबसे पहले चूहे बने, फिर चूहा मगरमच्छ में तब्दील हो गया, फिर वो मगरमच्छ शुतुरमुर्ग में तब्दील हो गया, फिर वो शुतुरमुर्ग बंदर बन गया और वो बंदर फिर आगे जाके इंसान बन गया। बस यही है डार्विन की थ्योरी। साबित करने को कुछ नहीं सिवाय इसके कि चिंपैंजी और इंसान के क्रोमोसोम बहुत ज्यादा करीब है। इंसान आखिर आया कहाँ से और क्या मरने के बाद भी कोई जिंदगी है? क्या हम इस कायनात में अकेले हैं? क्या साइंसदानों ने और जमीनें दरियाफ्त कर ली हैं? क्या हमने दूसरी दुनियाओं में मौजूद इंसानों से राब्ता कर लिया? इन सब सवालों के जवाब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।